اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رحمتوں، برکتوں، بخشش و نجات کے مجدے لیے یہ ماہ صیام، یہ ماہ ہمدردی، یہ ماہ ایثار، یہ ماہ مغفرت ایک مرتبہ پھر ہم سب پہ سایہ فگن ہے۔ آپ اپنے پسندیدہ چینل ARYQTV کی یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، شان رمضان، جس میں نعمت افطار ٹرانسمیشن کا ایک اسپیشل سیگمنٹ وچ از اسپیشلی ڈیزائن فار لیڈیز۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور خواتین کے تعلق سے، اور جناب آج ہم جس عنوان پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے نماز۔ نماز بہت پیارا عنوان ہے جناب، ایمان کی پختہ سند ہے، مومن کے دل کا نور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد یا کثرت کے ساتھ احادیث ہمیں ملتی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں صحابہ کرام کی وساطت سے، کہ جس میں آپ نے نماز کو قائم کرنے پہ زور دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مومن نماز ادا کرے، اسے قائم کرے، اور پھر اس کی زندگی پہ اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں۔ ان اثرات پہ آج ہم بات کریں گے۔ پھر ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، مفہوم عرض کر رہی ہوں، میرے ذہن کے نقشے پہ ابھر رہی ہے، کہ اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پہ قائم ہے، یعنی جو 5 پلرز ہیں اسلام کے، اس میں ایمان باللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ایمان لانا، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد ہم نماز کا ذکر سنتے ہیں، یعنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں۔ میری پہلی مہمان اسکالر ماشاء اللہ، میں ان کے حوالے سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ایمان افروز اور نفع بخش گفتگو فرماتی ہیں، ہم انہیں سننا چاہتے ہیں، ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ رمضان کریم۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ ہم سب کی روحانی استاد ہیں، ہمارے ساتھ مستقل بنیادوں پہ موجود ہوتی ہیں، اور آج بھی آپ ان کی نفع بخش ایمان اور پرتاثیر گفتگو سنیں گے۔ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ رمضان مبارک ہو آپا۔ آپ کو اور ہم آج کی جو مہمان ثنا خواہ ہیں ان کے تعلق سے کیا کہیں۔ اچھا، یہ میرے لیے بھی ایک بڑا پلیزنٹ سرپرائز تھا جب میں نے ان کو سیٹ پہ دیکھا، میں کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، تو مجھے بہت مسرت ہوئی، کیونکہ ماشاء اللہ میں ہمیشہ انہیں کہتی ہوں یہ مدینے کی کوئل ہیں، اور ان کی آواز کی جو چاشنی اور حلاوت ہے وہ ARYQTV کے فینس تک ہی اب محدود نہیں ہے۔ ماشاء اللہ عالم اسلام کا بہت معتبر، اب نعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ حوالہ ہیں اور یہ پہچان ہے، اور جو نئی آنے والی ہیں لڑکیاں وہ ان سے بہت کچھ سیکھتی ہیں۔ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ امبار اشرف سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندا آپ کو اور تمام عالم اسلام کو رمضان بہت بہت مبارک۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ ہم آپ کی خوبصورت آواز سے آغاز کریں گے۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عزیز ہے، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عزیز ہے، عادل ہے، مستجیب ہے، بے حد حلیم ہے،
بندے پہ اپنے سب سے زیادہ رحیم ہے، ہر شے سے آشنا ہے، خبیر و علیم ہے، خالق ہے کائنات کا رب کریم ہے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے، جلوہ ہر ایک شے سے تیرا آشکار ہے، راز ہے تو ہر ایک کا پروردگار ہے، محتاج تیرے سب ہے تمہارا اختیار ہے، حاجت روا ہے تو ہی غفور الرحیم ہے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ۔ مولا ہے دو جہان کا بندہ نواز ہے، ہر شے تیری رہین ہے، تو بے نیاز ہے، مالک ہے ہست و بود کا، تو کار ساز ہے، واحد ہمارے وقت کا، تو ہی قسیم ہے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے، اتنا پیارا آغاز آپ کی خوبصورت آواز میں ہوا ہے، ماشاء اللہ۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے، نماز کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایمان کے بعد جو سب سے اہم تعلیم ہے وہ اقامت صلاۃ کی دی گئی ہے۔ عربوں کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی نماز کا جو تھا وہ رواج تھا، لیکن جب دین اسلام آیا تو اس نے صلاۃ کو ایک خاص معنی دیے اور بندگی الہی کے اظہار کا خاص طریقہ بتلا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد پاک ہوا کہ فاذکروا اللہ کما علمکم، بس تم اللہ کا ذکر کرو جیسی کہ تمہیں تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ وہ ایک خاص انداز اللہ نے ذکر کا یہاں پر بیان کیا اور فرمایا کہ ما لم تکونوا تعلمون، کہ اس سے پہلے تم اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تم واقف نہیں تھے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ اسلامی اصطلاح میں ایک مخصوص انداز کے اندر مخصوص انداز دعا کو جو ہے وہ صلاۃ کہتے ہیں۔ ویسے تو صلاۃ کے بے شمار معنی ہیں، حمد و ثنا کے بھی ہیں، تعظیم کے بھی ہیں، توقیر کے بھی ہیں، اتباع کے بھی ہیں، پیروی کے بھی ہیں، بلکہ 100 سے زیادہ معنی ہیں عربی لغت کے اندر۔ تو اب ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں جو اس کی اہمیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان کر دی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے وہ تمام مومنین کے اوپر خاص انداز میں پابندی وقت کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر نماز جو ہے یہ فرض
کی گئی. اس کے بعد سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں 31 نمبر کی آیت میں کہ منیبین الیہ، کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو، وقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے رہو، ولا تکونوا من المشرکین، اور تم ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا. یعنی اگر تم یہ اعمال نہیں کرتے تو پھر تمہارا دین اسلام کے اندر جگہ نہیں ہے، پھر تم شرک کے اندر جا سکتے ہو. تو یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی. اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف بلاؤ، اس کا حکم دو اور اس پر قائم رہو. یہ جو قائم رہنے کا پھر اللہ نے تاکیداً فرمایا ہے نا، اس کے اندر بھی بہت حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ ہم بعض مرتبہ یہ کرتے ہیں کہ سمجھا دیا ایک دفعہ، بس ہم نے ایک دفعہ سمجھا دیا اور بس، لیکن یہ ہے کہ اس پر قائم رہنے کا حکم ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے برابر والوں کو، سب کو جو ہے وہ ایک اس پہ لانا ہے. تو یہ اس قدر اہمیت اور فضیلت اس کی ہے کہ جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ بہت معروف حدیث مبارکہ ہے کہ 5 وقت ایک شیریں نہر ہے جس کے اندر تم 5 مرتبہ جو ہے اپنے دن اور رات کے اندر غسل کرو تو کیا تم میل کچیل سے پاک نہیں ہو جاؤ گے؟ سبحان اللہ. بالکل اسی طرح سے یہ 5 نمازیں ہیں کہ جب تم 5 وقت اس کو کرتے ہو پابندی کے ساتھ تو بالکل اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو، جس طرح سے کہ میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے نہر کا پانی. اور آپ نے یہ فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پنجگانہ نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک انسان کے لیے اس کی گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، خطا سرزد ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو پنجگانہ نماز کی حفاظت کرے کامل وضو کے ساتھ تو وہ قیامت کے روز وہ نمازیں اس شخص کے لیے نور ہوں گی اور برہان ہوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی نور کیا ہے کہ روشنی. اور ویسے بھی آپ دیکھیے ارکان اسلام کے اندر یہ جو رکن ہے اس قدر اہم ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں. یہ دنیا میں بھی آپ کو سنبھالے گا، آپ کو ظلمات سے نکالے گا، آپ کو اندھیروں سے نکالے گا، آپ کو لہو و لعب جو اس دنیا کو کہا گیا ہے اس سے نکال کے نور کی طرف لے کر جائے گا. اور قیامت کے روز بھی نور اور برہان ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تلف کرنے والا جو ہے، اس کو چھوڑ دینے والا جو ہے، اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جناب نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی امتیازات آپ کی طرف آئیں گے، بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. مولا تیری چوکھٹ پہ حاضر ہو گئے. اس کی یہ جو پیاری حاضری ہے، یعنی بندہ اپنے رب کا قرب پا رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے کیا ثمرات ہیں؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. صدق اللہ مولانا العظیم. بے شک نماز کی اس قدر اہمیت کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی کسوٹی قرار دیا. ایمان کے فوراً بعد نماز کا ذکر آتا ہے اور نماز کی اقامت کا ذکر آتا ہے. اور آپ غور کریں تو نماز کی اقامت جس جگہ بھی حکم ہے پڑھنے کا نہیں ہے، اقامت کا حکم ہے تاکہ اسے محض رسماً تم حرکتوں تک محدود نہ رکھو. آپ یہاں نماز کو صرف حرکتوں تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اقامت کا حکم ہے. یہ حکم کیا ہے اس بریک کے بعد جانیں گے. آپ ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب شان رمضان کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن نعمت افطار میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اسلام اور خواتین. آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے، اور بریک سے قبل ہمیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اس کے اثرات، فوائد اور ثمرات کے تعلق سے ان ڈیٹیل بیان فرما رہی تھی. جی شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ جب تک نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نہ ادا کیا جائے اس کے وہ مثبت اثرات نہیں مل سکتے، کیونکہ اللہ نے بھی اقامت کا حکم دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محض رسماً نہیں ادا کرنا بلکہ اسے اس کے ظاہری باطنی تقاضوں کو ملوز خاطر رکھنا ہے.
آپ دیکھیں نماز کے معنی اور مفہوم پر بات ہو رہی تھی، ابھی سعدیہ جی نے بڑے اچھے بیان کیا. صوفیاء نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ صلاۃ ملاقات ہے. اللہ اکبر. اس کا صلاۃ ملاقات مطلب ہی ملاقات ہونا واہ، ہے، واہ، ضم ہو جانا ہے. واہ. تو آپ غور کریں کہ ناکارہ لوہا مقناطیس کے ساتھ لگتا اللہ لگتا اکبر. رہتا ہے تو میگنیٹ کی کوالٹی اس میں آ جاتی ہے. بندہ مومن نماز کے لیے جائے، اللہ کی بارگاہ میں جائے، خوشی و خضوع سے جائے، اس سبحان رب سے ملاقات کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اثرات اس پر مرتب نہ ہوں؟ سبحان اللہ. تو یہ سبحان نماز اس کو ظاہراً باطناً اس کی شخصیت کو بدل کر رکھ دینے کی ضامن ہے. واہ واہ. اور آپ غور کریں، ظاہراً چلے لے لیتے ہیں انفرادی سطح کے پہلے، تو ظاہراً انسان نے نماز ادا کرنی ہے تو اس سے پہلے پاک صاف ہونا پڑے گا، اسے طہارت لینی ہوگی، اسے باوضو ہونا ہوگا، اسے پاک جگہ پر کھڑا ہونا ہوگا، اسے قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے. گویا اس نے اپنی یکسوئی کا سارا سامان جمع کیا. اور یہ شرائط اس ہے، محبوب- یہ ہاں سب جی، شرائط ہیں. یہ سب شرائط ہے. اس محبوب سے ملاقات کا اہتمام کیا ہے اللہ اس نے، اکبر، اللہ وہ اکبر. یکسو ہو گیا ہے اپنے رب کی طرف، اور یہ سارے اہتمام کیے تو اب اسے ہر وقت پاکیزہ رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. جو 5 بار جا رہا ہے، وضو کر رہا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، آپ غور کریں تو اس کے سے ایک پاکیزگی کا نور اس زمانے میں، اس معاشرے میں مرتب ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں تو اللہ نے کتاب موقوتا مقررہ اوقات رکھ دیے، گویا حدود و قیود کے اندر اسے پابندی وقت کا عادی بنا دیا کہ جب تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس پابندی وقت کے ساتھ جانا ہے، تو تمہارے دیگر معاملات بھی تو اس وقت کے ساتھ ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہوں. آپ غور کریں تو دن اور رات کی تقسیم کی، اور دن اور رات کی تقسیم کے اندر نمازوں کے وہ اوقات رکھے جو کنارے پر ہیں، اور ساتھ ساتھ تاکہ وہ معاشی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر سکے. فجر کی نماز کے بعد آپ دیکھیں زور میں اتنا فرق ہے کہ رزق حلال کے لیے جاؤ اس وقت کی پابندی کے ساتھ، تو پابندی وقت کی اس کو عادت پڑتی ہے. ساتھ ہی آپ دیکھیں تو ایک ڈسپلنڈ لائف ہو جاتی ہے، جی. نظم و نسق کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر چیز کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں. یہ فقط نماز تک محدود نہیں بلکہ اس کی زندگی ان اصول و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے گزرنے لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں ایک طرف حقوق اللہ ہے تو حقوق العباد بھی ہیں. حقوق العباد میں بھی پھر آگے تقسیم ہے کہ یہ فرض ہیں، یہ سنت ہیں، یہ نفل ہیں تمہارے کام. والدین کے ساتھ اس نے سلوک تم پر لازم ہے. بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ ایک اصول و ضوابط اس کی زندگی میں، اس کے معاشرے میں، اس کے ارد گرد مرتب ہونے لگ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو یہی طہارت، یہی پاکیزگی، یہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اسے بے شمار بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے. سبحان. آپ دیکھیں تو اہل ایمان جتنے ہیں ان میں آپ کو ڈپریشن بہت کم ملے گا. آج پوری دنیا اس میں مبتلا ہو رہی ہے. انہیں سونے کے لیے نیند کی گولی نہیں کھانی پڑتی. ہاں جی، نیند کی گولی نہیں کھانی پڑتی، ان کے لیے تو اللہ کا ذکر ہی کافی ہے. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں تو آج دنیا بھر میں خودکشی کا جتنا رجحان ہے، آپ جتنے مسلمان ملک دیکھیں تو ان میں بہت کم ملے گا آپ کو، کیونکہ مسلمان مایوس نہیں ہوتے، وہ امید کا دامن تھامے رکھتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو میں نے 1-2 بیماریاں کہی، آپ دیکھیں تو بے شمار بیماریوں سے نجات ملتی ہے. جلد جب آپ کی صاف ہوتی رہتی ہے تو جلد سے آپ ان امراض سے بچے رہتے ہیں. آپ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب چیزیں بہت سی بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں. یہ تو ایک ظاہری میں نے چند نکات رکھے. آپ دیکھیں تو باطناً اسے قرب الہی عطا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کا حصول اسے ملتا ہے. وہ بار بار جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اسے سکون حاصل ہوتا ہے. اور آپ یاد رکھیں معاشرے میں وہی شخص بہتر ذمہ داری ادا کر سکتا ہے جو باطناً پرسکون ہوتا ہے، سبحان اللہ. جو بے شک. باطناً پریشانی کا شکار ہو، اس طرح ایک پریشان شخص کسی کی کیا مدد وہ کرے گا؟ کبھی بھی اپنی کسی کی کیا کام آئے گا؟ صلاحیتوں کے ساتھ ذمہ بالکل. داریوں کو ادا نہیں کر پاتا. یہ تو ایک انفرادی میں نے چند ایک رکھے. پھر آپ دیکھیں تو قیامت کے دن سوال ہونا ہے نماز کا، تو اسی نے سرخرو ہونا ہے جس نے نماز ادا کی ہے. پھر اجتماعی سطح پر دیکھیں، مسلمانوں کو حکم ہے کہ مساجد میں جا کر نماز ادا کرو، با جماعت نماز کی فضیلت رکھی. اور آپ دیکھیں مسلمان تھوڑے سے بھی کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ مسجد بنانی ہے. یہ ایک اتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے کہ آپ کہیں دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں نا، اللہ مسجد اکبر. پتہ دیتی ہے کہ یہاں کچھ اہل ایمان سبحان ہے. اللہ. وہ اللہ کا گھر، اس کو بنانے، اس کے تعمیر کرنے کے بعد اس میں با جماعت جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ. خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں.
جاتے ہیں ملتے ہیں، ایک طرف نماز ادا کریں، ایک طرف سلام دعا ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گھروں کے حالات کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، وہ مسجد اس جگہ نماز ادا کرتے ہوئے انہیں خبر ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کو پہنچتے بھی ہیں. اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو تو بہت سے ایسے ہیں جو اس ظلم کے لیے چٹان بن کر کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اسی طرح آپ دیکھیں تو عبادت کو فروغ ملتا ہے، انتشار کا خاتمہ ہوتا ہے، ملی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے. یہ ایک نماز نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا نظام صلاۃ ہے جو ہر رنگ میں ہمیں نظر آتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ نظام ہمیں نظر آئے. اللہ اکبر. انشاءاللہ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور یہ نشست خواتین کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس سوال کے جواب میں بہت سارے میسیجز ہو سکتے ہیں اگر وہ سمجھنا چاہیں. نماز، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بے حیائی سے، فحاشی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے. آپ کس طرح سے سمجھائیں گے؟ دیکھیے، نماز تو اللہ کے در پر اپنے جھک جانے کا نام ہے. نماز تو اللہ کے سامنے ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے. اور نماز اس قدر عظمتیں اپنے اندر رکھتی ہے کہ جب انسان اچھا، ایک بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ اس نماز کے اندر ایسے انمول خزانے چھپے ہوئے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے، میرا بندہ جو ہے وہ بھی ایسے ہی انمول بن جائے. سبحان اللہ. اسی لیے اس کو مومن کی معراج کہا گیا. آپ دیکھیے کہ جس وقت کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ایک تو کامل وضو کی بہت تاکید کی گئی ہے. وہ کیوں ہے؟ وضو کی بھی دعائیں ساتھ ہیں. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سارا پروسیس جو ہمارے جانے کا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ سارا اس قدر پاکیزہ اور مطہر کرتا چلا جائے ہمیں، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی، کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو واقعی میں وہ معراج جو وہ چاہتا ہے کہ مومن کو عطا ہو، ہر شخص کو نہیں عطا ہوتی، تو وہ اس کو جو ہے وہ مل جائے. تو آپ سورہ فاتحہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر اللہ نے کیسے، مطلب اپنے صفاتی ناموں سے ہم اس کو پکار رہے ہیں. یہ ایک مکالمہ ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور یہ وہ نماز ہے، اور یہ وہ مناجات ہے، اور یہ وہ ملاقات ہے کہ جو اللہ سے واقعی مکالمہ بھی کروا رہی ہے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو خود صراط المستقیم ہے، ہم وہ مانگ رہے ہیں، صراط المستقیم. اور پھر آخر میں ہم اپنی نماز کی قبولیت کے لیے کس قدر حسین انداز ہمیں سکھایا گیا کہ ہم سلام بھی پیش کر رہے ہیں بارگاہ حضور پرنور علیہ السلام میں، اور صلات بھی پیش کر رہے ہیں. تو بالکل یہ اپنے اندر ایسے معراج لیے ہوئے ہے ایک انسان کے لیے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے آپ کو بالکل، یعنی وہ چاہے چند منٹ دے. حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن بندہ ہے وہ اس کا عمل قلیل ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اجر ہوتا ہے وہ بہت اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور وہ اخلاص کے ساتھ جب کیا جائے. تو اگر ہم حقیقی جو نماز ہے، اگر جب تک ہم وہ نہیں اپنائیں گے، اسی لیے ہر نماز کو یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ جیسے یہ ہماری آخری نماز ہے. تو وہ پھر کیفیات آتی ہیں کہ اس کے اندر ہم، اور یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اگلی نماز تک پہنچائے تو اس کے اندر مجھے پاک پروردگار جو ہے وہ اس سے بہتر انداز کے اندر میں اس کو پیش کر سکوں. بے شک. سبحان اللہ. تو بالکل جیسے ایک مچھلی کو اپنی زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جو نماز ہے ہمارے لیے یہ بالکل وہی حیثیت رکھتی ہے. ہماری اخلاقی زندگی، ہماری جسمانی زندگی، ہماری ذہنی زندگی، ہماری روحانی زندگی، ہماری نفسیاتی زندگی حیادار بناتی ہے. ہاں، حیادار بناتی ہے نماز. حیادار بناتی ہے، بے حیائی سے دور کرتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک متفق علیہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو کہ بازار سے گزر تھا، اس کو کوئی عورت بہت اچھی لگی، اس کا بوسہ لے لیا. اس نے وہ لے کر نادم بھی ہوا، لے تو لیا، اب آیا پشیمانی میں، ندامت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور عرض کر دی کہ یا رسول اللہ، میں یہ جو ہے کر آیا ہوں حرکت، بہت پشیمان ہوں، میرے لیے جو حد ہے وہ مقرر کیجئے، جو میری سزا ہے وہ مجھے عطا ہو.
تو فوراً سورہ ہود کی 114 نمبر کی آیت نازل ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طرف النہار، دونوں کناروں میں دن کے نماز کو ادا کرو، وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات میں بھی، اور پھر اللہ فرماتا ہے إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ یہ تمہاری جو نیکی ہے یہ تمہاری برائیوں کو مٹا دے گی۔ تو وہ آدمی حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا آیت صرف میرے لیے ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ پوری امت کے لیے ہے کہ بے حیائی جتنی بھی ہو جائے۔ دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے کیمیائے سعادت میں کہ ہر انسان کے اوپر 360 لشکر دن اور رات میں شیطانوں کے اترتے ہیں، لیکن جو ایمان والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 360 مرتبہ نظر رحمت کرتا ہے اس کے قلب کی طرف۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ جو لشکر اتر رہے ہیں وہ آپ کو کھینچتے ہیں بے حیائی کی طرف۔ یہ نماز جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے اس آیت نے ثابت کیا کہ وہ آپ کو نکال رہی ہے کہ آپ دل میں ایمان اور اس کی محبت اور اس کا شوق اور اللہ سے ملاقات جب ہو رہی ہے انسان کی، وہ جیسے جیسے اخلاص اس کے اندر بڑھتا ہے ویسے ویسے یہ کیفیات بڑھتی ہیں، ویسے ویسے برائیاں اس کے اندر سے نکلتی چلی جاتی ہیں، ویسے ویسے شیطان ناکام ہوتا چلا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک کلام ہم اس موقع پہ شامل کریں گے۔ شان سرکار برہا بڑی چیز ہے، شان سرکار برہا بڑی چیز ہے، دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے، دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے، ان کے در کی حضوری کا کیا پوچھنا، ان کے در کی حضوری کا کیا پوچھنا، ان کے در کی تمنا بڑی چیز ہے، ان کے در کی تمنا بڑی چیز ہے، دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے، راج والوں کی نعمت کوئی شے نہیں، راج والوں کی نعمت کوئی شے کملی والے کا ٹکڑا بڑی چیز ہے، کملی والے کا ٹکڑا بڑی چیز ہے، دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے، ان کے در کی ان کے در کی حضوری کی کیا بات ہے، ان کے در کی غلامی بڑی چیز ہے، ان کے در کی غلامی بڑی چیز ہے، اے منور تجھے اور کیا چاہیے، اے منور
मुस्तफ़ा का सहारा बड़ी चीज है, मुस्तफ़ा का सहारा बड़ी चीज है, शान सरकार बतहा बड़ी चीज है, दोनों आलम का आका बड़ी चीज है, दोनों अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शाने रमज़ान नेमत इफ्तार ट्रांसमिशन और आप देख रहे हैं इस्लाम और ख़वातीन हमारे साथ। जनाब, आज हम बात कर रहे हैं नमाज के ताल्लुक़ से। नमाज जो मोमिन के लिए आँखों की ठंडक होनी चाहिए, क्योंकि आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सय्यदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है नमाज। तो अगर मोमिन सिर्फ यही हदीस को पकड़ ले और अपने दामन से जो है इस बात को बांध ले कि जनाब हुजूर की आँखों की ठंडक है, तो मुझे नमाज नहीं छोड़नी, क्योंकि मुझे सरकार को अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना है। आपा मैं सवाल आप तक लेके आऊँगी कि कुरान करीम में बार बार ताकीद हुजूर के इरशादात इस ताल्लुक़ से हमें मिलते हैं और कसरत के साथ मिलते हैं, फिर भी लोग नमाज छोड़ रहे होते हैं, पाबंदी नहीं कर रहे होते, दीगर मसरूफियात को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो जो ना पढ़ने वाले हैं, जो नमाज उनकी यानी उसको कायम नहीं करते, पाबंदी नहीं करते, उनके लिए क्या वईदात है? शुक्रिया निदा। देखिए, इब्तिदा में भी बात हुई कि ईमान की कसौटी और परख जो है वो नमाज से हो रही है। तो आप नमाज अदा नहीं करें तो आप ईमान में किस मकाम पर, किस जगह पर खड़े हैं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन मुबारक हैं कि ला दीन लिमन ला सलात लहू, दीन नहीं है जिसकी नमाज नहीं है। और एक जगह आपका इरशाद मुबारक है ला ईमान लिमन ला सलात लहू, तो ईमान ही नहीं है, ईमान नहीं है जिसकी में नमाज नहीं है। और नमाज का सरीहन जो इनकार है वो आपको कुफ्र के दर्जे में ले जाता है। फिर आप देखिए तो आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि घरों में भी नमाज अदा करो, उन्हें कब्रिस्तान न बनाओ। जी। गोया जहाँ नमाज अदा नहीं की जा रही वहाँ मुर्दा रहते हैं, वो कब्रिस्तान है वो जगह। तो अगर घरों में तुम नमाज नहीं अदा करते हो तो वो तुम्हारे घर है, तुम जिंदा हो या तुम मुर्दा हो, कि उन्हें कब्रिस्तान से तशबीह दी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। फिर आप देखिए तो कुरान मजीद में इसे मुनाफिकत की अलामत करार दिया है कि जो नमाज को छोड़ देता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर वो खड़ा भी होता है नमाज के लिए, वो मुनाफिक शख्स है, कामू कुसाला कि सुस्ती से, कायली से, बेदिली से खड़ा होता है। गोया नमाज एक कमांडोज की तरह एक्टिव होते हुए उस अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवानी है, जहां आपका वजूद भी हाजिर हो और आपका बातिन भी हाजिर हो। आप जाहिरी भी उस खुशी व खुजू की हालत में हो कि आप किस बारगाह में खड़े हैं, आपका ध्यान इधर उधर हो, तो आपकी नमाज कैसी नमाज है। फिर आप देखिए तो रवायात से मिलता है कि एक शख्स फौत हुआ और उसका चेहरा स्याह हो गया, मसक हो गया उसका चेहरा। तो लोग आए दौड़े दौड़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वो फौत हुआ है और उसके ये हालत है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन जो बात की, आपने फरमाया क्या वो नमाज पढ़ता था? और बताया गया कि वो नमाज अदा नहीं करता था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो ऐसे उठाया जाएगा कि उसका चेहरा स्याह हो चुका होगा और मिस्ले खिंजीर उसका चेहरा होगा। तो आप गौर करें। फिर आप देखिए तो रोज़े महशर क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल आपसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और अगर पहले सवाल के ही हम जवाब ना दे पाए तो हम आगे कहाँ खड़े होंगे? बाकी गुनाहों से तो भरे हुए हैं, तो हम कम अज कम उस पासिंग मार्क्स के तो काबिल हों और आगे बढ़ना चाहिए। हमें तो 90% 100% नंबर लेने हैं, मगर वो पहले सवाल में ही फंस गए तो आगे हमारा क्या बनेगा? तो देखिए रोज़े महशर भी हमें सबसे पहले हमसे मुआखज़ा होना है और इसी नमाज के बारे में होना है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हमें बार बार इस तरफ लेकर जा रहा है। इन्होंने भी मिसाल दी, आप उन्हीं के अपोजिट सोचें तो नहर की मिसाल दी कि इंसान पाक साफ़ हो जाता है। तो जब आप नमाज नहीं अदा करें तो आप पाक साफ़ नहीं हो रहे, वो मैल कुचैल से आपका बातिन भी भरा हुआ है और उस बातिन के कसाफ़तों और गंदगियों का ये आलम होता है कि ये जो सांस लेते हैं, इस सांस से बजाय मुअत्तर होने के गंदगी फ़ज़ा में फैल रही होती है, क्योंकि आप मन से, आप दिल से अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी नहीं दे रहे, जिससे दिल कसाफतों से और गंदगियों से बढ़ता चला जाता है।
تو ہمیں اس سے ہر صورت بچنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم من سے حاضر نہیں ہیں، یعنی حضوری قلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا، اس سے صحیح طور پہ ملاقات کا فیض کیسے حاصل ہوگا؟ اگر ہم نماز جلدی جلدی ادا کر رہے ہیں، ہم ارکان کو کس طرح سے پڑھنا ہے ہمیں وہ کیفیت ہی نہیں معلوم، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو اس تعلق سے کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیے اس وقت تو یہ کوئی بھی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس طرح پڑھنی ہے. اس وقت تو کوئی بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ جی صرف فرض نماز پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی میں اور بالکل اس طرح سے ادا کر رہے ہیں، سجدے کیسے ادا کرنے ہیں، اس میں کتنی مرتبہ آپ کو سبحان اللہ بہت مصروف ہیں، بہت سارے کام ہیں، بہت مصروف ہیں، بہت سارے کام ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ لی. ہاں نا، تو یہ جو جلدی جلدی کا ہے تو یہ سب جانتے ہیں اس کو کہ اگر نماز نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمان نہیں ہے. اگر نماز نہیں ہے تو تمہارا دین نہیں ہے. اللہ فرما دیا ہے آپ نے، فرمایا کہ فرض نماز کی مثال ترازو کی سی ہے کہ جو پورا دے گا وہ پورا پائے گا. اللہ تو آپ جلدی جلدی نماز، آپ نے بھی بات اپنی بتائی شروع کی تھی ابھی کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، کہ تمہارا اگر قلب حاضر نہیں ہے جبھی تو تم جلدی جلدی نماز پڑھو گے نا. کیونکہ اگر قلب حاضر ہے اور تم سوچ سمجھ کے پڑھ رہے ہو تو تم اس طرح نہیں پڑھو گے، تم اپنی سنتیں نہیں چھوڑو گے، تم اپنے سجدے اس طرح سے کم ترین وقت کے اندر نہیں کرو گے. یقین جانے کے بعض مرتبہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جھکے ہیں ابھی اور وہ دوسرے جو ہے وہ کر کے کھڑے بھی ہو گئے ہیں، ابھی آپ نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے، جماعت کے اندر ہو جاتا ہے محسوس. اچھا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پاک کی یہ جو سورہ مزمل کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں نا، یہ بہت اہم ہے نماز کے لیے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تبدیل فی الذکر اور ترتیل فی الذکر، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تو ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نماز میں، تو تمہیں نہ صرف قرآن میں وہ بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے جو تمہاری تسبیحات ہیں، جو رکوع اور سجود کے اندر ہیں، اور جو نیچے بیٹھے ہوئے تم پڑھ رہے ہو، تم کیسے پڑھ رہے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہو. اور تم وذکر اسم ربک صاف تمہیں بتلا رہا ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو اس کے اسم کا تو کیسے کرو، اس سے جڑ کے کرو، اس سے چمٹ کے کرو، اس کو پکڑ کے کرو، اس پر جمتے ہوئے کرو. یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی تم نے نماز ادا کر لی. پھر وہ یہ کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ابھی میں نے بھی جو حدیث سنائی تھی کہ وہ نماز تمہارے لیے نور اور برہان بنے گی. وہ نماز جس وقت تم پڑھ رہے ہو اگر وہ تم نے جلدی جلدی پڑھی ہے اور اس کے اندر نقص ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز نہیں کاؤنٹ ہوئی تو وہ پھر سیاہ چادر کی شکل میں عرش تک جاتی ہے. جیسے یہ نور کی شکل میں جاتی ہے وہ سیاہ چادر کی شکل میں جاتی ہے اور وہ پھر وہ تمہارے منہ پر پھینک کے مار دی جاتی ہے. تو جیسا امتیاز بہن نے بھی وہ سنائی تھی کہ وہ ان کے سیاہ ہوں گے چہرے. یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھنی کی ہے. نماز ہمارے لیے بہت بڑا ایک تحفہ ہے، یہ ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو عرش پر ملا. لیکن ہم اس کو پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے فرض ادا کر دیا، اللہ کو میری نماز کی ضرورت نہیں ہے، میری عبادت کی اس کی مجھے خود ضرورت ہے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو سکوں. جی تو پھر میں جلدی جلدی اگر میں پڑھ رہی ہوں اور میں اس کے ارکان مکمل ادا نہیں کر رہی ہوں، تمام آداب اور شرائط جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے ساتھ پھر ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ورنہ پھر آپ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ تو آپ نہیں دے سکتے، آپ تو خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے گھر میں اطراف میں جو آپ کے لوگ ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. خواتین یہ عذر پیش نہیں کر سکتی کہ ہمیں ارکان معلوم نہیں تھے، ہم جلدی جلدی ادا کر رہے ہیں. حضور کے سامنے کسی نے جلدی جلدی اگر نماز پڑھی ہے تو حضور نے کہا دہراؤ، اس کو ریپیٹ کرو. آپ پیغام دیجئے خواتین کو، میری بہنوں کو، اپنے بچوں کو کیسے نماز کا عادی بنائیں اور خود کیسے ان کے لیے عملی تصویر بن کے نظر آئیں کہ بھئی آپ بھی نمازی ہیں تو بچے نماز پڑھیں گے نا. ایگزیکٹلی ندا، وہی پیغام ہے کہ پہلے خود باعمل ہو جائیں. اور بچے جو ہیں وہ سنتے کم دیکھتے زیادہ ہیں،
وہ آپ بار بار انہیں کہتے رہیں گے تو کہنے سے اثر نہیں ہوگا، لیکن آپ خود پابند ہیں تو بچی خود ماں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹا باپ کے ساتھ مسجد جانے لگ جاتا ہے ایک فوراً ہی. پھر انہیں مختلف انداز سے بتائیں کہ دیکھیں یہ چڑیاں جو صبح ذکر کرتی ہیں یہ ان کی بھی صلوات ہے، ان کی بھی نماز ہے، ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے ذکر کریے. اور بچے کو آپ تھوڑا سا موٹیویٹ کرتے ہیں تو بچہ فوراً عمل کرنے لگ جاتا ہے. اسے عادی بنائیں، اسے کچھ انعامات دیں، اسے زیادہ محبت اور پیار دیں. جب وہ نماز پڑھے تو اس کا دل چاہے گا، وہ خوش ہوگا. بچے اتنے معصوم ہیں، جس چیز پر آپ خوش ہو کر انہیں تھوڑا سا بھی انہیں انکریج کرتے ہیں وہ کام وہ کر کے دکھاتے ہیں. وہ اتنے ریسپانسبل ہیں. کلو مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ اس فطرت پر پیدا ہوا ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت رکھیں گھروں میں، استغفار کی کثرت رکھیں اور کلمہ طیب کی. یہ تینوں چیزیں جب آپ، اب تو رمضان المبارک بھی ہے تو ان کی کثرت بھی ہمیں نماز کی طرف، نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. سبحان اللہ. درود پاک آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ نیکیوں کی طرف دل مائل ہوگا. سبحان جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے کثافتیں دھلیں گی، کثافتیں دھلیں گی، نیکی کی طرف طبیعت چاہے گی، بچے بھی اس طرف لگیں گے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں گھروں میں بے سکونیاں ہے، پریشانیاں ہیں. آپ ذکر کی جلا اور ضیاؤں سے اپنے گھروں کو روشن اور منور کریں، سبحان اللہ. اس سے سکون آئے گا. کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پر گاڈ کانشسنس ان کے اندر ڈالنی ہے کہ کوئی اللہ ہے. ان کو شروع ہی سے ہماری ماں نے سکھایا کہ وضو کر کے دودھ پلاؤ، وضو کر کے کھانا کھلاؤ. سبحان اللہ. اس کی بڑی حکمتیں ہوا کرتی تھی. وہ پاکیزگی، وہ طہارت منتقل ہوتی ہے، سبحان اللہ. وہ فضا کے اندر آتی ہے، وہ تمام مثبت اثرات فضا میں، ماحول میں آتے ہیں اور پھر وہ بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں. تو وہ بچہ جب اس طور کے اوپر اس کی پرورش ہو رہی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر ان چیزوں کو سمجھے گا. جب اس کے اندر وہ چیز اتاری جائے گی، اس کو بتانا ہے کہ اللہ ہے، اس کو بتانا ہے کہ ہم اس لیے یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ آپ کی. میں بہت سپاس گزار ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہماری بہت ہی پیاری سی ثنا خواں محترمہ امبر اشرف کا، اور آپ کی خوبصورت آواز میں ہی ہم اختتام کریں گے. جناب، ایمان کی بنیاد ہے نماز. یہ معراج کے موقع پہ آقا دو جہاں سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شان اور رفت کے ساتھ تحفہ دیا گیا، عرش پہ بلا کے دیا گیا. خدا را اس کی پاسداری کیجئے، خدا را اس کی نگہبانی کیجئے، خدا را اس کی قدردانی کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا کہوں ذکری نبی سے، کیا کہوں ذکری نبی سے، کیف کیا پاتا ہے دل، کیا کہوں ذکری نبی سے، کیف کیا جھومنے لگتی ہے دھڑکن، جھومنے لگتی ہے دھڑکن، وجد میں آتا ہے دل، جھومنے لگتی ہے دھڑکن، وجد میں آتا ہے دل، کیا کہوں ذکر نبی سے. جب بھی تنہائی میں آتا ہے مدینے کا خیال، جب بھی تنہائی حسرت امید کی، حسرت امید کی تصویر بن جاتا ہے دل، حسرت امید کی تصویر بن جاتا ہے دل،
کیا کہوں ذکر نبی سے، جو دیار مصطفیٰ دکھائے ان سے پوچھئے، جو دیار مصطفیٰ دکھائے ان سے پوچھئے، کیا ستم ڈھاتی ہے آنکھیں، کیا ستم ڈھاتی ہے آنکھیں، اور کیسے تڑپاتا ہے دل، کیا ستم ڈھاتی ہے آنکھیں، اور کیسے تڑپاتا ہے دل۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔